جو فتاوی کرامات غوثیہ ہے اس کی ابتدا میں 5 سوال ہوئے اعلیٰ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہوئی اور براق پہ اگر کریم قدم رکھنے لگی تو حضرت یا نبی اللہ میری گردن پہ پاؤں رکھیں اور براق پہ تشریف فرمائیں۔ اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عبدالقادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفریح الخاطر کا حوالہ اور علامہ اربلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت شیخ رشید بن محمد جنیدی کا حوالہ حفظ العاشقین کا دیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے دونوں حوالے نوٹ کیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب حاضر ہوئے تو عرض کیا نبی اللہ میری گردن پہ پاؤں رکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پہ پاؤں رکھا اور فرمایا قدمی علی رقبت کا و قدم کا علی رقبت کل اولیاء اللہ تعالیٰ کہ میرا قدم تیری گردن پہ اور تیرا قدم ساری امت کے ولیوں کی گردن پہ۔ یہ جو بنیاد ہے قدمی حاضی علی رقبت کل اولیاء کہ وہ یہ اچھا علامہ عبدالقادر اربلی فرماتے ہیں کہ اس میں تردد میں نہ پڑنا اور جھجک نہ محسوس کرنا، کہیں انکار نہ کر بیٹھے اس سے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے کمال کیا کہ جناب خمیسہ بنت ملحان کا حوالہ دیا مسلم شریف کا اور مسند احمد کا، حضرت ابو طلحہ کی جو زوجہ ہیں ان کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے ان کو جنت میں ان کو ٹہلتے دیکھا۔ اسی طرح نبراس کا حوالہ حضرت نے لکھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو میرے نبی نے طلب فرمایا، حضرت موسیٰ کی ڈیمانڈ اور ان کا کلام ہوا۔ اسی طرح مسلم اور مسند احمد کی حوالہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ میں نے حارثہ بن نعمان کی تلاوت جنت میں سنی۔ اسی طرح نعیم بن عبداللہ کے حوالے سے طبقات انتصار کا حوالہ میں نے ان کی کھنگار کو سنا جنت کے اندر۔ پھر اعلیٰ حضرت نے جو کیا حوالہ رہنے لگا بخاری شریف کی 3 جگہ پہ یہ روایت موجود، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں کلموں کی آگ کو سننا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر مان رہے ہو تو ادھر غوث پاک کے لیے مان لو۔ تو یہ پھر آگے وہ کہا اعلیٰ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو نا کہ تم وہاں حاضر ہوئے کہ نہیں، میں ثابت کرتا ہوں کہ روح غوث نبی پاک کے ساتھ گئی اور بیت المعمور کے پیچھے حضور کی نماز پڑھی، اور وہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھا وہ ساری حدیث اس سے استدلال کی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پھر اس سے پیچھے جو طرد الافاعی رسالہ ہے اس میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے سین میں ان کی بیعت کی تھی جب نبی پاک کا ہاتھ پایا جاتا تھا۔ اس پہ اعلیٰ حضرت نے پھر کمال دلائل دیے، فرمایا پہلے یہ سوچو کہ یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو ہاتھ نکلا تھا یہ ان کے لیے کب نکلا تھا اور غوث پاک کے لیے کب نکلا تھا۔ فرمایا اس وقت تو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ پہ 4 اقوال لکھے، ایک میں کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ایک میں کچھ مہینے کے تھے، ایک میں 8 سال کے تھے، ایک میں 10 سال کے تھے، ایک آخری قول 11 سال کے۔ اور میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کے تھے اور 38 سال کی عمر اس وقت تھی، 509 ہجری میں حضرت غوث پاک کی۔ اس وقت غوث پاک نے علامہ عبدالقادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ کو حوالہ دیا تفریح الخاطر کا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی اشعار جو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ پڑھے وہ پہلے غوث پاک نے پڑھے تھے، اور نبی پاک نے ہاتھ اپنا دست مبارک باہر نکالا، غوث پاک نے چوما اور آنکھوں سے لگایا اور پھر سر پہ رکھا۔ پھر جو ہے وہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے اس وقت بھی غوث پاک موجود تھے، تو غوث پاک کی اتباع میں انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی سبحان اللہ، تو نبی پاک کا ہاتھ باہر نکلا۔ اور پھر یہ کہنا کہ وہ قطب تھے اس لیے ان کے لیے ہاتھ نکالا گیا، تو فرمایا ان کو قطبیت ملی شیخ علی بن حیتی سے، تو شیخ علی بن حیتی کو قطبیت ملی غوث پاک سے۔ غوث پاک کی تبارک وہ ہے کہ جن سے جو ہے وہ قطبیت تقسیم ہوتی ہے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت کی تفصیل لکھتے ہیں کہ 10 اولیاء اللہ اور غوث پاک کے بارگاہ میں جس نے جو مانگا اس کو ملا۔ شیخ خلیل سرسری نے عرض کی کہ میں اپنے زندگی میں کتب بن جاؤں، تو غوث پاک کی دعا سے وہ مرنے سے 7 دن پہلے کتب بن گئی۔ بڑی لمبی تفصیل سید احمد بھائی کے حوالے اور بہت سارا اس قدر میں حاضر کمال، اور 21ویں جلد میں بھی اس پہ اعلیٰ حضرت نے دلائل قدم حاضر کمال کے دلائل، اور اعلیٰ حضرت میں
جن ہستیوں کی افضلیت منصوص ہے صحابہ اور تابعین کو لیا والذین اتبعوہم بإحسان، اور میں جن کی افضلیت منصوص ہے ان کو چھوڑ کے متقدمین اولیاء بھی متاخرین اولیاء بھی سارے قدم حاضر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں نام لکھے ہوئے جنید بغدادی، شیخ شبلی، ابو سعید خراز جو خود غوث پاک کے شیخ تھے، ان سب کے نام لکھے، وہ بھی اس میں شامل۔ اور پھر آگے دلائل دیے باقاعدہ کہ جب تقریب رونمائی ہوئی قدم حاضر رکھتے تو وہاں کون کون تھا، 28 بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا تھا۔ ایک تو یہ طرد الافاعی سے پہلے جو فضائل و مناقب کا 2-4 صفحے پہ مشتمل ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال کی قدم اس پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ پھر وہ طرد الافاعی رسالہ، اس میں پھر تفصیل سے ہاں جو 21ویں جلد ہے وہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے مقار العرفاء باعزاز شرع و علماء، اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے یہ دلائل اس میں بھی لکھے ہیں، لیکن اس میں مختصر ہے۔ کمال کا رسالہ ہے مقار العرفاء باعزاز شرع و علماء، آج کی پیروں کے لیے تو درگت بناتی ہے۔ میں نے اس میں 7 اقوال اعلیٰ اس پاک کے آخر میں جو تعلیمات غوث الاعظم کے حوالہ سے تبدیل ہوئی نا، اس میں یہ 7 اقوال غوث پاک کے بیان بھی کہ آپ شریعت کو کتنا اس پہ زور دیتے ہیں، شریعت کی اتباع کیا میں نے